بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے دین سیکھیں۔ آج کے کلپ میں ہم دین اسلام کے اہم ترین فرض نماز کے متعلق چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ناظرین کرام، نماز اراکین اسلام میں سے اہم رکن ہے اور اسلام کی جو بنیاد ہے اس بنیاد میں نماز کو ذکر کیا گیا ہے۔ نماز کے لیے سب سے پہلے جن چیزوں کی ضرورت تھی ان کا ہم نے تذکرہ کیا، وضو کا، غسل کا، ان کے متعلقہ مسائل، ان کی فرضیت، اس سے متعلق اس سے پچھلے کلپس میں آپ کو آگاہ کر دیا گیا۔ آج ہم بات کریں گے نماز کی فضیلت سے متعلق، اور اس سے جو اگلے ہمارے کلپ میں ان میں ہم نماز کے فرائض، نماز کی سنن، نماز کا طریقہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ ناظرین کرام، نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا وہ حکم ہے جو حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب دینا چاہا تو اللہ کریم نے اپنے محبوب کو اپنے عرش پر اپنا مہمان بنایا اور معراج کی رات رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا کیا۔ نماز ہر امت میں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی اور ہر امت نے نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا۔ امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو احکامات دیے گئے، ان احکامات میں جو افضل ترین حکم ہے وہ ہے نماز۔ اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو قرآن کریم میں بیان کرتے ہوئے 700 مرتبہ اس کا تذکرہ کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زمین پہ اتارا، آپ اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرتے رہے، اور جب آپ کی توبہ قبول ہوئی تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کریم نے حکم دیا اور آپ نے بطور شکرانہ فجر کے وقت میں 2 نوافل ادا کیے۔ ناظرین کرام، اسی طرح دیگر انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اللہ کریم نے نماز کا حکم دیا۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور پھر اس ایک اور مثال سے آپ علیہ السلام نے اس طرح بیان کیا کہ آپ کے ساتھ ایک صحابی تھے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے ساتھ لیا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا تھا، اور ایک درخت کے پاس پہنچے، خزاں کا موسم تھا۔ آپ علیہ السلام نے اس کے ٹہنی کو پکڑ کے ہلایا اور پتے نیچے گرے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح اس ٹہنی کو ہلانے سے اس درخت کے پتے جھڑ گئے ہیں، نماز پڑھنے والے کے ایسے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ میرے صحابہ کہ ایک بندہ اس کے دروازے کے آگے سے نہر گزرتی اور وہ اس میں روزانہ 5 مرتبہ غسل کرے، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل باقی رہے گی؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پر تو کوئی میل باقی نہیں رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح روزانہ 5 وقت غسل کرنے والے کے جسم پہ کوئی میل باقی نہیں رہتی، اسی طرح روزانہ 5 وقت نماز پڑھنے والے کے جسم پر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ آپ اس کا اندازہ، اس کی اہمیت اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جانے کا وقت ہوا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام پہ غشی کا دورہ تھا، تو جو ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غشی سے نجات ملی تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پر جو بات تھی، جو لفظ تھے، وہ تھی نماز۔ نماز اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے وہ حکم ہے جس کے بغیر اسلام نامکمل ہے۔ حضرین، اس نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے لیے شرائط کیا ہیں، اس سے اگلے کلپ میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی جو نئی انفارمیٹیو ویڈیوز ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔